اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں نبی کی آل کے بارے میں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا تھا تو نبی کی محبت اور نبی کے عشق میں اٹھتا تھا۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا چاند ہو چکا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں اس کو کنڈے کا مہینے کے نام سے جانتے ہیں کہ کنڈوں کا مہینہ آ گیا، کنڈوں کا چاند دیکھ گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی آل میں سے ایک چمکتے دھمکتے پھول ہیں جن کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی جن کی فاتحہ ہم کسی بھی چیز پر لگوا سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یہ اللہ کے نبی کی آل ہے۔ اسی آل کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری نفلی عبادت ہے جیسے فاتحہ لگوانا، پروگرام کروانا، بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور یہ نبی کا فرمان ہے۔ جب نبی کا فرمان ہے تو ہمیں یہ ادا بھی کرنا چاہیے۔ ہم پر نماز فرض ہے، کنڈے کرنے یا پوری کرنے یا کسی کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن فاتحہ کسی بھی چیز پر لگ سکتی ہے۔ آپ چاہیں چاول بنا لیں، اس پر جو ہے شکر ڈال لیں، دیسی گھی ڈال لیں، اس میں فاتحہ لگ سکتی ہے۔ جو آپ نے کھانا بنایا ہے اس پہ فاتحہ لگ سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صاحب میدا لانی ہے، کنڈے بنانے اس کے بعد ہی فاتحہ ہوں گی۔ لیکن ان سب چیزوں کو ایک طرف میں رکھ رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی اور یہ کام کرنا تو ہمارے لیے بالکل بیکار ہے، یہ ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے نفلی عبادت کو ضروری سمجھا۔ اگر تم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا پڑے گا، اللہ کا بھی فرمان ماننا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کا بھی فرمان ماننا پڑے گا۔ کنڈے کرنا کیسا ہے، بہت ساروں کے سوال ہوتے ہیں۔ کنڈا ایک رزق ہے، میدا کا بنتا ہے، سبھی لوگوں کو پتا ہے۔ بجٹ نہیں ہے، جو گھر میں کھانا بنا ہے اس پر فاتحہ لگوا دیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کنڈے بناتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تم کتنے ہی کنڈے کر لو، کتنی کوششیں کر لو، ڈیلی کنڈے بنا لو، 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک چاند کی، رجب المرجب کی، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھو گے تو مزہ تمہاری زندگی میں نہیں آنے والا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کنڈے کیوں نہیں کیے تھے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بڑی 11ویں شریف کیوں نہیں بنائی تھی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے خواجہ کی چھٹی کیوں نہیں بنائی تھی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ مدار العالمین کی کل شریف میں آپ کیوں نہیں گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ مخدوم شیخ جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی کل شریف میں کیوں نہیں گئے، نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اعلیٰ حضرت کی کل شریف میں کیوں نہیں گئے، نہیں پوچھا جائے گا کہ تم صابر کلیہ رضی اللہ عنہ کی کل شریف میں کیوں نہیں گئے، نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیوبند شریف کے کل میں کیوں نہیں گئے۔ اگر سوال ہوگا پیارے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اگر سوال ہوگا تو وہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہمارے جو ہے احساس تک ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے دیکھتے ہوئے وہ جن کر رہا ہے لیکن جن کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ نماز کی پابندی کر لے۔ ایک پورے کرنے والوں، ایک پوری کرنے والوں کا
کھول کر سنو. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے, اللہ کے رسول کی آل کو خوش کرنا ہے, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, کہ نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو. جتنے بھی اللہ کے نبی کی آل ہیں کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, کبھی انہوں نے تقوی نہیں چھوڑا, کبھی دوسرے کے ساتھ میں جو ہے انہوں نے بغاوت نہیں کی, کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی جھوٹ نہیں بولے. میں ان کی بات بتا رہا ہوں جن کے نام پر تم فاتحہ لگواتے ہو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بالکل سچے تھے, اس لیے کہ مصطفیٰ بھی سچے تھے, فاطمہ بھی سچی ہے, اللہ مولا علی بھی سچے تھے. یہ تمام جتنے پنجتن پاک میں موجود ہیں یہ سب سچے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر فاتحہ لگوانے والوں, ڈھونڈے کرنے والوں, میں منع نہیں کرتا فاتحہ روز لگواؤ, لیکن جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے چاہے کتنی فاتحہ لگوا لو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. ارے کیا ہی اچھا ہوگا کہ تم نماز 5 وقت کی پڑھو اور ہر نماز کے بعد میں یہ دعا کرو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما, کہ اللہ میرے ماں باپ کی حفاظت فرما. اگر کسی کے ماں باپ گزر گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ میرے اماں کی مغفرت فرما, میرے ابا کی مغفرت فرما. یاد رکھ لو کہ تمہارے فاتحہ سے بہتر یہ ہے کہ تم نماز پڑھ کے اپنے والدین کے. آج ہم تماشا بنا رکھا ہے ہم نے فاتحہ کا, خالی ہمیں فاتحہ یاد ہے, ہم خالی اردو میں جانے لائے گئے, مسجد کا پڑوسی مسجد میں آنے تیار نہیں, ہمارے کوئی نماز پڑھنے تیار نہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر میدان محشر میں پوچھ لیا کہ یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, تو نبی کون ہے ان کے رشتے میں, نبی کون ہے, ناناؤں میں لگے ہیں. امام حسین کی اولاد کی اولاد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, نبی کی آل ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, تم ان کے نام کی فاتحہ کرواتے ہو, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے. کتنی فاتحہ کروا لو کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ملے گا. فاتحہ لگوانے کی اچھی بات ہے, لیکن جب نماز کے بعد لگاؤ گے تو اور اچھی بات ہے. کنڈے کرو یا مت کرو نہیں ہوگا سوال, میدان محشر میں سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا. سب سے پہلے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے ایسے پھول ہیں, کھلتے ہوئے چشم و چراغ ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقوی حاصل کیا ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, اللہ کے محبوب کو راضی کیا ہے. آج ہم کو ناراض کر کے پوری کر رہے ہیں. امام جعفر صادق تم سے راضی نہیں ہوئی. میدان محشر میں پوچھ لیا کہ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میرے نام کی فاتحہ لگوانا, کیا جواب دو گے پیارے مسلمانوں؟ خالی ہم فاتحہ پہ آ گئے. اللہ سے ڈرو, اتنا وقت نہیں ہمارے پاس ہم ساری زندگی موت ہی نہیں آئی, موت آنی ہے. تماشا بنا رکھا فاتحہ کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر فاتحہ لگوانا میں ناجائز حرام نہیں بتا رہا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے فاتحہ لگوانے سے پہلے نماز کی پابندی کرو, اس کے بعد میں ان کی محبت ان کی سیرت کو پڑھو, وہ کیا تھے کیسے تھے, اس کے بعد میں فاتحہ لگواؤ. میں منع نہیں کرتا, لیکن آج ہم نے کیا ڈھنگ پال لیے ہیں. آج ہم یار دوستوں کی جو ہے دعوت کر دیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, ہمارے گھر پر پورے ہو رہے ہیں, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا, پورے کر رہا ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا, 10-20 دوستوں کو دعوت کھلا رہا ہے. میں دعوت کھلانے کو منع نہیں کر رہا, غلط نہیں بتا رہا, لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ تو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بن جا, اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی نمازی بنا دے. پھر تو 10 نہیں کہ 20 دوستوں کی دعوت کر. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے فاتحہ لگوا, قسم خدا کی تیرے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی, تیرے پاس قرآن کی تلاوت ہوگی, تیرے پاس والدین کی خدمت ہوگی. قسم خدا کی تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, قبر میں بھی کامیاب رہے گا, میدان محشر میں بھی. آج ہم نے پیشہ بنا رکھا ہے فاتحہ. آنکھیں کب کھلیں گی ہماری؟ اس لیے کنڈے ایک رزق ہے, کرنا کیسا ہے, اس کو کرنا کیسا ہے بھائی. سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی کا رزق ہے, میدا وغیرہ ہے, جو بھی ہے آٹا وغیرہ, اس کے کرتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, کر سکتے ہیں. میں ناجائز و حرام نہیں بتایا میں نے, الحمدللہ.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر میدان محشر میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب؟ کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ارے یار ہم سے اپنے بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھلتی، وہ تو پنجتن پاک کے چشم و چراغ ہے، ہم سے اپنے بڑوں کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلتی۔ میدان محشر میں تمام نبی موجود ہوں گے، پوری دنیا موجود ہوگی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیا کہ تم نے نماز کو چھوڑ کر میرے نام کی فاتحہ کیوں لگوائے تو کیا جواب دیں گے؟ وہ اس آل، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان میں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس میں امام زین العابدین موجود ہے، اور تمام ان کے جتنے گھر والے ہیں پنجتن باغ میں یہ سب موجود ہیں۔ اسی آل کے بارے میں بریلی کے کلندر نے بریلی کی چٹائی پر جب بیٹھ کر قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں لکھ دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔